السلام علیکم ناظرین۔ انڈیا کا بہت برا حال ہے کیونکہ انڈیا نے امریکہ کی شہ پر چائنا کے ساتھ لڑائی شروع تو کر لی ہے۔ اس وقت انڈیا کا بہت برا حال ہے اور وہی حال ہونے جا رہا ہے جو ہانگ کانگ کا حال ہو چکا ہے، کیونکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ہانگ کانگ کو ہر طرح کے ہتھیار اور دفاعی اسلحہ ساز و سامان جو ہے وہ بیچنا بند کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ہانگ کانگ کو بھی اب ویسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے ہم چائنا کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس ساری سچویشن میں انڈیا کے لیے ایک بڑا واضح اور کلیئر قسم کا پیغام ہے، کیونکہ ہانگ کانگ میں فسادات اور اس طرح کے دوسرے کام امریکہ کی شہ پر شروع ہوئے اور امریکہ کو چائنا نے وارننگ دی کہ تم یہ تمام کام جو ہے یہ کرنے بند کر دو، ان کاموں سے رک جاؤ ورنہ ہم تمہارے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو دوستو، اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، امریکہ نے ہانگ کانگ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہانگ کانگ کو اسلحہ وغیرہ سپلائی کرنا بند کر دیا جائے گا، کیونکہ جب سے ہانگ کانگ میں مظاہرے اور فسادات شروع ہوئے ہیں اس کے بعد چین اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ چین اس سب کا ذمہ دار امریکہ کو سمجھتا تھا اور چین نے کئی دفعہ امریکہ کو وارننگ دی تھی کہ ہانگ کانگ میں مظاہرے اور فسادات کروانا بند کر دو ورنہ ہم تمہارے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب ہانگ کانگ کو اسلحے کی سپلائی بند ہو گئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے انڈیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو امریکہ کے سب سے بڑے پٹھو بنے ہوئے ہیں ہمارے اس خطے میں۔ اور جہاں تک بات ہے انڈیا اور چائنا کی آپس کی کشیدگی کی، تو ان کے ملٹری ٹاکس کا تھرڈ راؤنڈ جو ہے ہوا ہے، جو کہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس میں یہ بات ہوئی ہے، اگر فنگر 4 ایریا انڈیا نے حالی نہیں کیا جس کو چین اپنا علاقہ کلیم کرتا ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر انڈیا کا ملٹری بیس بھی ہے، چین نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ انڈیا وہ علاقہ حالی کرے۔ اگر انڈیا وہ علاقہ حالی نہیں کرتا تو چین فل ملٹری مائٹ سے، یعنی مکمل طور پہ ملٹری قوت سے، جس میں ایئر فورس بھی ہو سکتی ہے، ان کا توپخانہ، آرٹلری، اور ان کی آرمی بھی ہو سکتی ہے، انفینٹری، اس کی مدد سے چین بزور طاقت وہ علاقہ چھین لے گا۔ تو دوسرے لفظوں میں ایسے سمجھ لیں کہ چائنا نے کلیئرلی واضح الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ ہم اگر یہ علاقہ حالی نہ آپ نے کیا تو ہم آپ کی ملٹری بیس اور اس طرح کی دوسری تنصیبات کو اڑا دیں گے۔ اب اس کے جواب میں انڈیا کیا کر رہا ہے؟ ان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ رشیا گئے S-400 کی جلدی ڈیلیوری کے لیے، لیکن چین کی دھمکی کی وجہ سے روس نے ان کو کہا کہ آپ چائنا سے کوآپریٹ کریں اور مل بیٹھ کر باتیں کریں۔ وہاں سے راجناتھ سنگھ کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ اب انڈیا کے امریکہ کے وزیر دفاع کے ساتھ، یعنی انڈین وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے امریکی وزیر دفاع کے ساتھ یہ مذاکرات اور بات چیت چل رہی ہے، بات چیت ہوئی ہے جس میں انڈیا نے کہا ہے کہ ہمیں چائنا نے یہ دھمکی دی ہے، اب ہمیں مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انڈیا نے امریکہ سے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم چین کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں تو آپ ہمیں کس لیول تک ہمارا ساتھ دیں گے۔ یعنی انڈیا امریکہ سے یہ ایشورٹی لینا چاہ رہا ہے کہ لڑائی سر پر آ چکی ہے، اگر ہم چین کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو امریکہ ہمارا مکمل طور پر ساتھ دے۔ لیکن امریکہ کی پرابلم یہ ہے کہ امریکہ اپنے دشمنوں کے لیے تو شاید اتنا نقصان دہ ثابت نہ ہو سکے، لیکن اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ وہ نقصان دہ ضرور ثابت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ 80 کی دہائی میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان میں جنگ لڑی روس کے خلاف، اس کے سارے فوائد جو ہے امریکہ نے سمیٹے اور سارے نقصانات پاکستان کے حصے میں آ گئے۔ ابھی افغانستان کی 2001 کی لڑائی کو دیکھ لیں، 19 سال بعد سارے الزامات اور سارا ملبہ پاکستان پر آ رہا ہے، حالانکہ وہاں پر ناکامی امریکہ کی اپنی ہے۔ اب امریکہ اور انڈیا کے معاملات میں کیا ہو رہا ہے کہ چین نے انڈیا کو دھمکی دی ہے کہ تم امریکہ کے پیادے نہ بنو بلکہ اپنا کام کرو اور امریکہ کو اس جنگ میں نہ گھسیٹو۔ چین نے انڈیا کو یہاں تک پیغام دیا ہے کہ امریکہ تمہیں جنگ میں پھنسا دے گا، لڑائی لگوا دے گا اور پھنسا کے آپ کو خود آپ سے پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ امریکہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ شروع سے اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہی کام کرتا رہا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں امریکہ اپنے اتحادیوں کو سیڑھی پر چڑھا کر سیڑھی کھینچ لیتا ہے۔ اب امریکہ کے وزیر دفاع کے ساتھ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی بات ہوئی ہے کہ اس طرح ہمیں خطرہ ہے پاکستان اور چین سے، تو ہم کیا کریں؟ تو امریکہ کی تو سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ وہ انڈیا کو ہتھیار بیچیں اور اپنے ڈالر کھڑے کریں۔ تو وہ انڈیا کو کہیں گے کہ تمہیں پاکستان اور چین کا اکٹھا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے فلانا جو
ایئر کرافٹ ہیں، فائٹرز ہیں، جٹس ہیں یا بمبار طیارے ہیں وہ ہم سے خریدنے پڑیں گے، تب کہیں جا کر تم پاکستان اور چین کا دونوں کا مشترکہ طور پہ مقابلہ کر سکتے ہو۔ کیونکہ ناظرین، دنیا میں ہتھیار بنانے والی فیکٹریاں تب ہی چلیں گی جب ملکوں میں جنگ جاری رہے گی۔ اگر تو ملکوں کے معاہدے ہو جائیں آپس میں اور امن و امان ہو جائے تو کسی بھی اسلحہ بنانے والی فیکٹری کے لیے چلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا امریکی حکومت کے عہدیدار، وہاں پہ جو پالیسی میکرز ہیں، وہ انہی لوگوں کے اثر و رسوخ میں رہتے ہیں جو اسلحے کے تاجر ہیں۔ لہٰذا وہ اپنا اسلحہ بیچنا ان کے لیے فرسٹ پریورٹی ہے، یعنی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ یہ امن و امان اور ہم دنیا میں امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کتابی باتیں ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تو ناظرین، انڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ فی الحال انڈیا کا سب سے بڑا مددگار ہے اسرائیل کے ڈرونز، اسرائیل کا سیٹلائٹ سسٹم، یہ سارا کچھ چائنا کی تمام پوزیشنز، لوکیشنز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، لیکن ابھی تک انڈیا اس لیول تک نہیں پہنچا کہ یہ چائنا کے سامنے براہ راست کھڑا ہو سکے۔ تو ناظرین، اگر چین نے لداخ میں انڈیا کو پھینٹی نہ لگائی ہوتی اور چین کئی کلومیٹر آگے نہ آ کے قبضہ کر چکا ہوتا تو انڈیا نے یہی دھمکیاں اب تک پاکستان کو دینی تھیں، اور اتنی دھمکیاں دینی تھیں کہ ایسے فیل ہونا تھا کہ پتہ نہیں کس ٹائم یہ حملہ کرنے آ جائیں گے اور کب یہ کیا کریں گے۔ لیکن فی الحال ان کی ساری توجہ جو ہے چائنا کی طرف ہے، اور چائنا انڈیا سے بھاری ہے۔ انڈیا ڈائریکٹلی چائنا سے فیس آف نہیں کر سکتا۔ انڈیا کی تاریخ اس طرح کی ہے کہ وہ پاکستان کو دھمکیاں ضرور دے لیتا ہے، لیکن جب چائنا یا اپنے سے طاقتور ملک کی بات آئے تو وہاں پہ وہ بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے خلاف بھی وہ کچھ نہیں کر سکا۔ پچھلے سال 2019 میں فروری میں جس دن ابھی نندن کا جہاز گرایا گیا دن کے ٹائم، اس دن رات کو بڑی خطرناک رات تھی وہ۔ انڈیا نے پاکستان کے 6 شہر نشانے پر رکھے اور پاکستان نے انڈیا کے تقریباً 18 شہر نشانے پر لے رکھے تھے۔ بہت سے دوسرے ملک جیسے عرب کنٹریز، ترکی، حتیٰ کہ امریکہ درمیان میں کود پڑا اور انہوں نے یہ جنگ ہونے سے رکوائی، ورنہ اگر یہ ملک درمیان میں نہ آتے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ملکوں میں کب کی جنگ چھڑ چکی ہوتی۔ یعنی وہ رات کہہ لیں کہ دنیا کی تاریخ کی خطرناک ترین رات تھی، جب 2 ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے پہ میزائل نشانے پہ لے کے چلانے کے لیے بالکل تیار ہو کر کھڑی تھیں۔ تو ناظرین، وہ تاریخ کا بدترین لمحہ تھا اور خطرناک رات تھی جس میں میزائلوں کے کوڈز تک ایکسچینج ہو چکے تھے اور کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن انڈیا کا چائنا کے ساتھ معاملہ ہم سے مختلف ہے۔ اگر چائنا کے ساتھ انڈیا کی لڑائی ہوتی ہے تو وہاں پہ عرب ممالک درمیان میں نہیں آئیں گے، نہ ہی وہ چائنا کو پریشرائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سچویشن یہ بنتی ہے کہ انڈیا اور چائنا کے معاملے میں زیادہ تر ملک، روس اور عرب ممالک جو ہیں وہ انڈیا کے مدد میں، فیور میں نہیں جا رہے چین کے خلاف۔ لیکن انڈیا کو جو ساری ان کی امیدیں ہیں وہ ہیں امریکہ سے اور ساؤتھ چائنا سی میں جو ممالک لگتے ہیں جن کے مفادات ہیں، انڈیا کی ساری امیدیں ان سے وابستہ ہیں۔ لیکن وہ ممالک کمپیریٹیولی چھوٹے ملک ہیں۔ صرف ایک جاپان ایسا ملک ضرور ہے جس کے پاس امریکی ہتھیار ہیں اور ان کی نیوی امریکی نیوی کے ساتھ مل کے آپریشنز کرتی ہے، وہاں سے ہو سکتا ہے انڈیا کو کوئی امید ہو، ورنہ اس سارے تنازع میں، انڈیا چین کے تنازع میں انڈیا کو کسی طرف سے فیور کی کوئی امید نہیں لگ رہی۔ اسی لیے وہ امریکہ کے ہاں سجدے میں گرے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کر لیں، ہمیں بچا لیں، ہمیں ہتھیار لے دیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کس حد تک چین کے خلاف جا کر انڈیا کی مدد کرتا ہے۔ تو دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔